بچپن میں جب میں ڈانس کرتی تھی، کیونکہ گھر میں منع تھا تو میں مطلب اپنی روم میں لاک کرتی تھی، یا کبھی کبھی میں بھول جاتی لاک کرنے کے لیے تو دروازہ کھلا ہے اور میں ڈانس کرتی ہوں روم میں، اور میری ماں ایسے ایسے کھلتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ نتھنگ، کچھ نہیں، بال کر رہی ہو، میک اپ کر رہی ہو۔ دروازہ بند کرتے ہیں، 2 منٹ کے بعد نورا ایسے ایسے کر، کیا کر رہی ہے؟ کچھ نہیں، ڈانس کر رہی تھی۔ چل آجا ڈانس۔ میں سائیکالوجی میں انٹرسٹ رکھتی ہوں، تو میں نے سائیکالوجی میں کچھ ایسے ہی بلاگز وغیرہ پڑھا تھا کہ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں، ہم لوگ میں بچپن سے سکلز ہوتے ہیں ڈانس کے لیے، میوزک کے لیے، یا وائس ماڈیولیشن، ایسے کچھ۔ تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈانس اینڈ میوزک الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ بہن کا سوال ہے، کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جین جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے، تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس، جینز ہے، لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک، اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں، اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے، غلط بھی۔ وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے، اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے، اس سے آپ اچھے کام کر سکتے، اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے۔ تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے۔ کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی، ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا۔ وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے نا، ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے، انسان کی جان بچا سکتے، ڈاکٹر بن سکتے، اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے۔ تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس، اس کا اچھا استعمال کرو۔ جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم ہمارے خواتین، ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ، جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے in the name of women's liberalization, the western society in the name of women's liberalization, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. ویسٹرن سوسائٹی کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ وہ اصولاً کیا کر رہے؟ میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر، آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ، ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے، جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا۔ آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں، جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں، وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے۔ مرسڈیز کا سٹیٹس ہے، بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے، اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے۔ اس کے اندر ایک ایڈ میں، ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے، لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ، اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ہو دا گرل آف دا کار۔ ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب اس کو گھماؤ، کس کو؟ لڑکی کو، کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہماری خواتین، ہماری والدہ، ہماری بہن، ہماری بیویوں کو بیچ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے، خواتین تھوڑی۔ پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے، یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے۔ تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومنز لبرائزیشن، وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے۔ اسی لیے اسلام میں، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں۔ اسی لیے ہم ہمارے خواتین کی نمائش نہیں کرتے۔ اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے،
صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. میں ویٹی میں کام کرتی ہوں, کاؤنٹنگ میں. میرا سوال یہ ہے, مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ہے, تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے, تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے, وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں, ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے, لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے, کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے, اسلام اور کوئی نہیں. اسلام مطلب امن حاصل کرنا اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 ورس نمبر 13, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر, کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے, ایک جوڑے سے, آدمی اور عورت کے جوڑے سے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقویٰ رکھتا ہے. تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں, سارے انسان ایک ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کی وجہ سے نہیں ہے, جنس کی وجہ سے نہیں ہے, عمر کی وجہ سے نہیں ہے, پیسے کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن ہے تقویٰ کی وجہ سے. تقویٰ مطلب پائٹی, رائچسنس, جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کا زیادہ خوف ہے, جو اللہ سے زیادہ قریب ہے, وہ انسان اونچا انسان ہے. نہیں تو سارے انسان یکساں ہے. جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں, کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے, وید اور باقی کتاب, اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کاسٹ کو, اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو. برہمن مطلب لرنڈ کاسٹ, ودوان کلاس. شتریہ مطلب وارڈیئر کاسٹ, سولجرز. اور اپنے تھائی سے, اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا ویشیہ